رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی. کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34. حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس ویڈیو کلپ کو لے کر علی اصغر بواسیری دیوبندی نے کل یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی، اور اس ویڈیو میں اپنی دیوبندیت کی پہچان ظاہر کرتے ہوئے جو مکاری کیا ہے وہ لائق دید اور قابل سماعت ہے. آپ تھمبنیل میں ہی دیکھ لیں کیا لکھا ہے اس جاہل بلکہ اجہل دیوبندی نے. اردو میں لکھا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کا اعلان تراویح 63 رکعت، جبکہ ہندی میں لکھا ہے بریلوی دھرم میں تراویح 36 رکعت. ان دونوں میں سامعین و ناظرین اس جاہل علی اصغر بواسیری دیوبندی نے اپنی جہالت دکھائی ہے. اردو میں 36 کو 63 لکھا ہے اور ہندی میں بریلوی دھرم لکھا ہے، جبکہ ہندی رسم الخط جسے دیو ناگری کہتے ہیں اس میں دھرم نہیں بلکہ دھرم ہوتا ہے، اس طرح جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. مگر یہ جاہل بلکہ اجہل علی اصغر بواسیری دیوبندی اپنے بواسیر کے درد میں ایسا مبتلا ہے کہ بنا جہالت کے اس کو آرام ہی نہیں ملتا ہے. اب کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے کہ یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی یا ٹائپنگ مسٹیک ہے، کیونکہ ایسی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ٹائپنگ مسٹیک اور لکھنے میں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسے ٹائپنگ مسٹیک یا لکھنے میں غلطی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسکرین شاٹ دیکھیں. یہ ویڈیو اپلوڈ کیے ہوئے 17 گھنٹے ہو گئے اور 17 گھنٹے کے بعد بھی بدستور ایسا ہی تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ تھمبنیل میں غلطی ہو جائے تو پھر سے دوسرا تھمبنیل لگایا جا سکتا ہے، اور یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی اپنی ویڈیو کے تھمبنیل بدلتا بھی ہے. مگر اس ویڈیو کے اپلوڈ کیے ہوئے 17 گھنٹے ہو جانے کے بعد بھی اب تک یہ تھمبنیل لگائے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جاہل علی اصغر بواسیری دیوبندی نے اپنی جہالت کی وجہ سے اسے غلط سمجھا ہی نہیں ہے. اب بتائیں سامعین و ناظرین کہ جو اتنا بڑا جاہل بلکہ اجہل ہو، جس کو 36 اور 63 کا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہو، جس کو ہندی رسم الخط میں دھرم اور دھرم لکھنے کا شعور نہیں ہو، اتنا بڑا جاہل جب منہ کھولے گا تو اپنی جہالت ظاہر نہیں کرے گا تو پھر اور کیا کرے گا؟ البتہ اس جاہل علی اصغر بواسیری دیوبندی کا کمال یہ ہے کہ یہ بواسیری دیوبندی اپنے جہل کو اپنے دیوبھنگی مولویوں سے ملے مکر و فریب کے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دیوبندی بھائیوں کو بیوقوف بنا کر کسی بھی طرح اپنا الو سیدھا کرتا رہتا ہے، جیسا کہ بارہا ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل سے اس کا بھانڈا پھوڑا گیا ہے. بہرحال چلیں آج کی اس ویڈیو میں اسی علی اصغر بواسیری دیوبندی کی اسی ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. جی ہاں سامعین، رضا خانی دھرم کی تراویح 20 نہیں بلکہ کم سے کم 36 رکعت ہے. زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہیں یہ سچائی جب ان کے جیسے مفتی سلمان اظہری کی طرح کوئی اور اس راز کو کھولیں گے تبھی پتہ چلے گا. فی الحال نوجوان فرقے والی کی اتنی تراویح 36 رکعت والی ثابت تو ہو گئی. یہ سنیں خود رضا خانی دھرم کے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبان. رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی. کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34. یہ تو آپ نے سن لیا. اب بریلوی اپنی مسجدوں میں تراویح کتنی پڑھتے ہیں وہ اصل نہیں، اصل ہے یا نہیں یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہماری مساجد میں کتنی رکعات تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے. البتہ جاہل بلکہ اجہل علی اصغر بواسیری، تو نے جو مکاری کی ہے حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو کے ساتھ، اسے لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ تیرا شیطانی اور منحوسیت زدہ چہرہ خود تمہارے بھائی دیوبندی وہابی بھی اچھی طرح دیکھ لیں اور جان لیں کہ کیسے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. سامعین و ناظرین، آپ حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کا وہ ویڈیو کلپ پہلے ملاحظہ فرما لیں جس کو اس مکار منحوس و مردود جاہل بلکہ اجہل دیوبھنگی علی اصغر بواسیری نے آدھا ادھورا پیش کیا ہے. رمضان میں وہاں بریلی والے بتاتے ہیں جب تراویح ہوتی تھی کبھی کبھار جو ہے 30 رکعت 32 رکعت 36 رکعت ہوتی تھی.
کہا کیسے؟ ارے 20 رکعت ہی تو ہے تراویح. کہا نہیں، یہاں اکثر ہوتا تھا 20 کی بجائے 30 ہوتی تھی، 32 ہوتی تھی، 34. میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا 2 رکعت میں غلطی ہوئی، مفتی اعظم نے کہا دوبارہ دوہراؤ. دوبارہ ہو گئے، پھر دوسری رکعت صحیح، پھر 2 رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا، غلطی ایسی آئی کہ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھاؤ. کبھی کبھار رمضان میں 36 رکعتیں ہو جاتی تھی. اس وقت تک پڑھانے کی بار بار اصرار کرتے جب تک صحیح شریعت کے مطابق تجوید ادا نہیں ہوتی تھی. اور ان کے سامنے پڑھایا ہوا بھی وہ صحیح میوانوں میں اپنے وقت کا امام ہوگا. سچ کہا حضور تاج الشریعہ نے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. سبحان اللہ، کیا شان اتقاء ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی کہ تراویح میں ہونے والی ان غلطیوں پر جن سے نماز درست نہیں ہوتی، ان کی وجہ سے نماز دہرانے سے چشم پوشی نہیں فرماتے تھے، بلکہ اگرچہ تاخیر ہو جائے اور اگرچہ 20 رکعات تراویح کی نمازیں مقرر پڑھنی پڑے پڑھتے تھے. سامعین و ناظرین، اب اس شان کی نمازوں سے چونکہ دیوبندیت کا دامن خالی ہے، اس لیے شیطان بن کر اس علی اصغر بواسیری نے اس واقعہ کو، اس بات کو اس انداز سے پیش کیا کہ اصل واقعے کی ہیئت ہی بدل گئی، اور اس مسخ شدہ واقعے پر اس مکار جاہل بلکہ اجہل دیوبندی علی اصغر بواسیری نے جم کر بکواس کیا اور بار بار اپنی اس ویڈیو میں کرتا رہا ہے. لیکن جب میں نے دیوبندیت کے گھر کا جائزہ لیا تو دیوبندیوں کی نمازیں اور ان کے امام کی وہ حقیقت بلکہ جہالت و ہٹ دھرمی سامنے آئی جسے سن کر آپ حضرات بھی ورطۂ حیرت میں پڑ جائیں گے. دیکھیے دیوبندی مذہب کے طارق مسعود کی یہ ویڈیو کلپ اور دیوبندیوں کی نمازیں اور ان کے امام کیسے ہوتے ہیں اور نماز کے احکام سے کیسے جاہل ہوتے ہیں، یہ اندازہ کریں. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں، اب انہوں نے بتایا نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے، آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے، بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. سن لیا سامعین آپ نے. اب جس باطل دیوبندی مذہب میں ہوا خارج ہونے کے بعد بھی امام نماز بدستور جاری رکھتا ہو اور اس پر سجدہ سہو کر کے کام نکال لیتا ہو، ان دیوبندیوں کو حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بیان کردہ ایمان افروز واقعے پر کچھ نظر نہیں آئے گا تو کم از کم اپنی شیطانیت و منحوسیت دکھاتے ہوئے ہم اہل حق اہل سنت و جماعت سے اپنے بغض و عناد کا اظہار تو کریں گے ہی نا. اس لیے اس جاہل بلکہ اجہل مکار منحوس و مردود لہنگا اٹھائی قوم کا بے غیرت دیوبندی علی اصغر بواسیری نے اپنی جہالت اور بغض و عناد کا اپنی سکت بھر اظہار کر دیا، جس پر مجھے کوئی تعجب نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایسا تو ان کے بڑے بڑوں نے کیا ہے. یہ بواسیری علی اصغر دیوبندی تو ابھی انڈے سے باہر آیا ہے، یہ تو ایسا کرے گا ہی. مگر جو دیوبندی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ حق و باطل کا فرق سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اس جاہل بلکہ اجہل مکار و منحوس علی اصغر بواسیری کی شرارت و جہالت اور مکاری پر غور و فکر کریں. پھر اس کے بعد سامعین و ناظرین، تبلیغی جماعت کے سرغنہ جس کے اقوال و نظریات سے خود دیوبندی علماء بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں بلکہ سخت تنقید بھی کرتے ہیں، اس کی وہ ویڈیو جس میں وہ تراویح میں بار بار غلط پڑھتا ہے اور لقمہ لیتا ہے، اسے میری ہی ویڈیو سے لے کر علی اصغر بواسیری نے پیش کیا ہے اپنی ویڈیو میں، اور اس کے مقابلے میں میری ہی ویڈیو میں پیش کردہ نماز تراویح میں تیز رفتار کے ساتھ قرآن مجید جو خود دیوبندی نے پڑھا ہے، جس پر فضیل ناصری دیوبندی نے تبصرہ کر کے علی اصغر جیسے اندھبک دیوبندی جاہلوں کا منہ کالا کرنے کا کام کیا ہے، اسے پیش کر کے اس علی اصغر بواسیری نے اسے سنی حافظ بتایا ہے اور خوب جم کر اپنی جہالت کا اظہار کیا ہے. مطلب اپنے دیوبندی حافظ کی شرارتوں کا جواب جب اس جاہل بلکہ اجہل لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم علی اصغر بواسیری سے نہ بن سکا تو بڑی چالاکی سے اسے سنی بتا کر اس پر خوب بکواس کیا ہے اپنی اس ویڈیو میں، جس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے دیوبندی بھائی کو سنی بتا کر جو کچھ بھی بکواس کیا ہے وہ دراصل اسی علی اصغر بواسیری کے بواسیر سے جا کر چپک جاتا ہے.
البتہ اگر آپ نے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اب ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ کو باطل دیوبندی مذہب اور لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم اور رنڈی سے عشق اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے دیوبندیوں کی اصلیت کا بخوبی پتہ چل سکے۔ لیکن سامعین، میں نے اپنی ویڈیو میں طارق مسعود کی یہ ویڈیو بھی پیش کی تھی۔ جیسے ایک قاری صاحب تھے، ان کو تراویح پڑھ قرآن تو یاد نہیں تھا، گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا۔ اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں، اس کو کیا پتہ کیا پڑھا رہا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب، گردانیں پڑھنا شروع، جتنی اس کو عربی کی گردانیں یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ ھذا شیء فلان انہ علیم خبیر۔ ابھی ایک تلاوت آئی ہے کسی گاؤں کی، ایسے ہی بہت غلط سلط پڑھے جا رہے، پیچھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ پڑھا جا رہا ہے ھذا فلان، تھوڑی بہت عربی آتی تھی۔ ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم، اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے۔ اچھا، اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے، 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے، تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام، یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک، خاموش ہو جا، آدھے تیرے آدھے میرے۔ عربی میں اس کو کہہ رہے چپ کر کے کھڑا رہے، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے، چپ کر کے کھڑا رہے۔ مگر اس کو بڑی بے غیرتی کے ساتھ اس علی اصغر بواسیری دیوبندی نے ہضم کر لیا بغیر پانی کے ہی، اور کوئی جواب اس کا نہیں دیا۔ لیکن کمال بے غیرتی دیکھیں کہ اس نے اپنے گھر کی غلاظت کا جواب تو نہیں دیا، مگر مفتی شمس الدین مکرانوی کی یہ ویڈیو پیش کی۔ سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ ملک کے طول و عرض میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم روز یہی دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری سنی قوم 98% دین سے جاہل ہے۔ رضاخانی دھرم میں نوجوڑ فرقے کے اندر 98% لوگ جو ہیں جاہل ہیں۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ مفتی شمس الدین صاحب کا یہ بیان نادرست ہے، کیونکہ اگر واقعی سنی ایسے ہی ہوتے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں تو ان کی یہ باتیں سنتے نہیں بلکہ ان کی چھٹی کر دیتے۔ لیکن اگر لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم، رنڈی اور شراب خانوں سے عشق کرنے والے اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے علی اصغر بواسیری کو اس پر بکواس کرنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو پہلے اپنے رنڈی باز حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے بارے میں اعلان کرے کہ وہ جاہل بلکہ اجہل اور کتے اور سوروں سے بدتر تھا، کیونکہ یہ اشرف علی تھانوی کا خود اپنا بیان ہے اپنے بارے میں، جس پر وہ حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس لیے پہلے علی اصغر بواسیری کو چاہیے کہ ہم پر بھونکنے کے بجائے اپنے حکیم الامت کو کھلے لفظوں میں علل اعلان کہے کہ اشرف علی تھانوی جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل تھا اور سوروں اور کتوں سے بدتر تھا۔ یہ اعلان پہلے کرو، پھر اس کے بعد ہم پر بھونکنے آنا۔ ساتھ ہی تمہارے مولوی نے اس کتاب میں، جس کا نام ہے اہل دل کے انمول اقوال، نام دیکھو انمول اقوال ہے، اور کیسا انمول اقوال ہے ابھی تم کو پتہ چلے گا۔ دیکھو اس کے صفحہ نمبر 290 پر صاف لکھا ہے تمہارے مولوی نے کہ رنڈیوں، شراب خانوں اور سینما خانوں سے ہم عشق کرتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے دین سے نفرت۔ خدارا اپنی بھلائی اور بہتری کے لیے آنکھیں کھولو۔ تو پھر لہنگا اٹھائی قوم کا بے غیرت دیوبندی علی اصغر بواسیری، تم اعلان کرو کہ ہم دیوبندی رنڈیوں سے عشق کرتے ہیں، ہم دیوبندی شراب خانوں سے عشق کرتے ہیں، ہم دیوبندی سینما خانوں سے عشق کرتے ہیں اور اللہ سے اور اس کے دین سے نفرت کرتے ہیں۔ چلو اپنے انصاف پسند ہونے کا اظہار کرو اور یہ اعلان کرو اشرف علی تھانوی اور اپنے دیوبندیوں کے بارے میں، مگر تم بقول اپنے موت کو گلے تو لگا لو گے، گونگے شیطان تو بن جاؤ گے، اپنی زبان سے اپنے بواسیر کو چاٹ چاٹ کر کھا جاؤ گے، مگر یہ اعلان تم نہیں کرو گے۔ تو پھر علی اصغر بواسیری مفتی شمس الدین مکرانوی صاحب کی نادرست بات کو بنیاد بنا کر ہم پہ کس منہ سے تم بھونکتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے تجھے بے غیرت لہنگا اٹھائی قوم علی اصغر بواسیری؟ خیر سامعین و ناظرین، خواہ آپ سنی ہوں یا دیوبندی، غور کریں کہ یہ جاہل بلکہ اجہل علی اصغر بواسیری دیوبندی کیسے مکر و فریب کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی حماقت کرتا ہے، کہ اپنے دیوبندی حافظ کو سنی حافظ بتا کر اس پر بکواس کرتا ہے، اور اپنے گھر کی جس غلاظت کا جواب اس سے نہیں بن پڑتا ہے اسے بڑی چالاکی اور بے غیرتی سے چپ چاپ ہضم کر لیتا ہے، اور ویڈیو کے ادھورے حصے کو پیش کر کے اصل واقعہ کی حقیقت کو بدل کر پیش کرتا ہے، اور اس پر دیوبندی تمام کے تمام گونگے شیطان بن کر اس کی واہ واہی کرتا ہے۔ دیوبندیوں کو چاہیے کہ علی اصغر بواسیری کو سمجھائے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دو اور صحیح جواب دو، تاکہ دیوبندیوں کو شرمندگی کا سامنا
نہ کرنا پڑے، مگر پتہ نہیں دیوبندیوں کو یہ سب باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور اس علی اصغر بواسیری کی جہالت سے اس کو آگاہ کر کے اس کی بدفہمیوں کو اسے بتا کر آئندہ سوچ سمجھ کر جواب دینے دیوبندی لوگ کیوں نہیں کہتے۔ شاید دیوبندیوں کو بھی اپنے گھر کی غلاظت کا یقین ہو چکا ہے، اس لیے کسی بھی طرح جہالت و حماقت، مکر و فریب کر کے اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کرنے والے اس علی اصغر بواسیری کی غلط کاریوں میں حصہ دار بن کر عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، مگر حق بیانی کر کے اسے اس کی غلطیوں سے آگاہ نہیں کرتے۔ خیر سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو شیئر کر کے دیوبندیت بالخصوص علی اصغر بواسیری کی حقیقت سے دنیا کو آگاہ کرنے میں میری مدد کریں، اور خوب اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔